عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ جب اللہ کے رسول نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عورتیں رات کے وقت بھی مسجد میں جانے کی تم سے اجازت مانگے تو تم اجازت دے دیا کرو. تو اگر تم اجازت نہیں دے رہے ہو تو اس کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے ٹکر لے رہے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 707 نمبر کی. نبی علیہ السلام جب نماز اسٹارٹ کرتے تو چاہتے کہ نماز کو لمبی کریں، لیکن پیچھے جب بچوں کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی تو نبی علیہ السلام کو ان عورتوں کا، ان ماؤں کا خیال آ جاتا جو بچہ لے کر نماز میں شامل ہوئی ہیں. ان کی تکلیف کو کنسیڈر کر کے نبی علیہ السلام نماز کو چھوٹی کر دیتے تھے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو پیچھے عورتیں شامل ہوتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. اور ایک پروٹوکول ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا، جب نماز پڑھا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے. پیچھے سب سے پہلے عورتیں باہر نکل جایا کرتی تھی، پھر بچے، پھر نبی علیہ السلام صف لگواتے تھے اس طریقے سے. سب سے پہلے مردوں کا صف ہوتا تھا، پھر بچوں کا صف ہوتا تھا، اور آخر میں عورتوں کا صف ہوتا تھا. نماز ختم ہوتی سب سے پہلے عورتیں باہر نکل جاتی، پھر بچے، اور آخر میں پروش کھڑے ہوتے تھے باہر جانے کے لیے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اجازت دے رکھا ہے تو پھر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہی کیوں گیا؟ پوچھنے پر جواب ملتا ہے کہ مسجد میں اگر عورتیں جائیں گی تو فتنہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ کیا نان سینس ہے؟ عورتیں جب دن بھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ڈراماز دیکھ رہی ہیں، ویڈیوز ریلز دیکھ رہی ہیں، سینما تھیٹرز میں جا رہی ہیں، اسکول کالجز میں جا رہی ہیں، شادیوں میں جا رہی ہیں، پارٹیوں میں جا رہی ہیں، مارکیٹ میں جا رہی ہیں، تو نہیں فتنہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے. مسجد میں آئیں گی نماز پڑھنے کے لیے تو فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو جائے گا. جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ بے نمازی ہو گئی. بہت ساری لڑکیوں کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. جب وہ دین سے دور ہو گئی اور وہ ڈراماز میں، ریلز میں، سینما میں بزی ہو گئی تو ہم ان پر الزام لگانے لگے کہ یہ تو گمراہ ہو گئی ہے، تو بے دین ہو گئی ہے. لیکن اس کے پیچھے رسپانسبل کون ہے؟ آف کورس ہم لوگ ہیں. ہم نے ان کو مسجد میں جانے سے روکا ہے، اسلام نے نہیں روکا. اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں جانے سے عورتوں کو روک دیا ہوتا، صحابہ کرام نے مسجد میں جانے سے عورتوں کو روک دیا ہوتا، تو آج عرب کنٹریز میں عورتیں مسجد میں نہیں جاتی، یوروپ میں عورتیں مسجد میں نہیں جاتی، یو ایس کینیڈا میں عورتیں مسجد میں نہیں جاتی. یہ صرف اس سب کانٹیننٹ میں مسجد میں عورتوں کو جانے سے منع فرما دیا گیا ہے، انہیں روک دیا گیا. یہ عورتوں پہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ صحیح بات ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھیں، لیکن یہ ان کی خود کی چوائس ہونی چاہیے. وہ چاہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیں یا گھر پہ نماز پڑھیں، یہ ان کا خود کا اپنا چوائس ہونا چاہیے. ہم کو ان سے یہ ادھیکار چھیننے کا کوئی حق نہیں. یہ حق ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. یہ حق ان کو اسلام دیتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر وہ گھر پہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ بہتر ہے، لیکن یہ ان کا خود کا اپنا چوائس ہونا چاہیے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان سے یہ ادھیکار ہم چھینیں.